بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دریا نیل جس کا پانی ٹاٹے مارتا تھا اور مصر کے کھیتیوں کو سیراب کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، ایسی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ہر سال دریا نیل خشک ہو جاتا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا دریا نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے۔ جب وہ یہ قربانی دے دیتے ہیں تو دریا نیل پھر سے ٹاٹے مارنے لگتا اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ان کی کھیتیاں پھر سے لہلانے لگتے ہیں۔ اب ایک بار پھر دریا نیل خشک ہو چکا تھا، لوگوں کے چہرے پریشانی سے مر جا گئے تھے۔ دریا اس بار پھر ایک انسان کی قربانی مانگ رہا تھا، وہ سب مجبور تھے۔ انہوں نے جنوں حضرت عمر بن عاص نے مصر فتح کیا تھا، مصر میں فوجیں موجود تھیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے حضرت عمر بن عاص کو گورنر مقرر کیا تھا اور اس کے چند دن بعد ہی دریا نیل خشک ہو گیا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی، لوگ دریا نیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب لوگ خوش تھے کہ دریا انسان کی قربانی کے بعد پھر بہنا شروع کر دیں گے اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان کی قربانی دریا نیل کو بینٹ چڑھ جانا تھا۔ لوگ صبح ہی صبح تیار ہو کر باہر نکل آئے، جیسے عید کا سما ہو، ہر شخص کے چہرے خوشی سے جھلک رہے تھے۔ حضرت عمر بن عاص نے دریا نیل کے خشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ لوگ دریا نیل کی بینک چڑھانے کے لیے ایک انسان کو قربان کرنے لگے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے کہ یہ تو سراسر ظلم ہے، دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریا نیل کی طرف چل پڑے، وہ اسی قربانی کو ہر حال میں رکوانا چاہتے تھے۔ جب وہ دریا نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں عجیب سا مادے کا لوگ رزق بھر کے کپڑے پہنے وہاں موجود تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور سوچنے لگے شاید گورنر بھی اسی قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سالہ لڑکی کو وہاں لے آئے ہیں۔ اس لڑکی نے زرق بر لباس پہنا ہوا تھا، وہ زیورات سے لدی بندی تھی۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی، وہ لرزتی کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا، باپ کے آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجبور تھا۔ لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں چاہتے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈال ہو جا رہی تھی۔ لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی، لوگ اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو لے کر پھر دریا کے کنارے پر لے آئے۔ لڑکی روک کر التجا کرتی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب حضرت عمر بن عاص کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور لڑکی کو لوگوں کی قید سے چھڑاتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ لڑکی سسکیاں لے کر رو رہی تھی اور ماں چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، دریا نیل خشک ہو چکا ہے، وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص نے ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہر سال یہ دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہر سال دریا نیل اسی طرح خشک ہو جاتا ہے، اور یہ دریا جب خشک ہو جاتا ہے تو ہم ایک انسانی جان کی قربانی دینے دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا، یہ تو ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، ہم ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کی رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریا نیل کی بینٹ چڑھا دیتے ہیں، پھر دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص نے کہا، اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر دیتے ہو، دریا کی بینٹ چڑھا دیتے ہو، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، آئندہ تم نے ایسا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے، دریا تو پھر خشک ہو جاتا ہے، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائے گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا نہ کیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔
ان میں اتنی جرات نہ تھی کہ وہ گورنر کے حکم کی عدولی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمرو بن عاص نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بکلائے گئے۔ ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی، اب تو دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، زمین بنجر ہو گئے، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانے دینے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کر لیا۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمرو بن عاص کو جواب میں لکھا، تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا۔ اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹھانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رقعہ بھیج رہا ہوں، تم یہ دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو بن عاص کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رقعہ بھی پڑھ لیا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ خط اللہ کے بندے عمر بن عبد الخطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام تھا۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا اور ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ نہیں اور ضرورت نہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے یہ رقعہ دریائے نیل میں پھینک دیا اور واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ نے دریائے نیل کو اسی طرح جاری کر دیا، بلکہ اب تو دریا میں پانی پہلے سے زیادہ چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے، دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل اسی طرح جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ زینت کے خزانوں کو الماس کہتے ہیں، لگے تڑپانی کو تو اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے ہیں تو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین یا رب العالمین۔